یا مغرب کا وقت تھوڑا سا ہوتا ہے؟ مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب تا ابتدائے وقت عشاء ہوتا ہے۔ یہ وقت مقامات اور تاریخ کے ابتدائے کھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ مثلاً باب المدینہ کراچی میں ناظم الاوقات کے نسخے کے مطابق مغرب کا وقت کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے۔ فقہائے کرام سلام فرماتے ہیں روز ابری یعنی جس دن بادل آئے ہوں اس کے سوا مغرب میں ہمیشہ تعجیل یعنی جلدی مستحب ہے، اور 2 رکعت سے زائد کی تاخیر مفروض تحریمی، اور اگر بغیر عذر سفر و مرض وغیرہ اتنی تاخیر کی کہ ستارے بجھ گئے تو مکروہ تحریمی۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امجد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن فرماتے ہیں فیس یعنی مغرب وقت مستحب جب تک ہے کہ ستارے خوب ظاہر نہ ہو جائیں۔ اتنی دیر کرنے سے بڑے بڑے ستاروں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ستارے بھی چمک آئیں، مکروہ ہے۔ عصر و عشاء سے پہلے جو رکعتیں ہیں وہ سنت غیر موقوتہ ہیں، ان کی قضا نہیں۔ تراویح کی قضا کا کیا حکم ہے؟ جب تراویح فوت ہو جائے تو اس کی قضا نہیں، یا جماعت سے تنہا، اور اگر کوئی قضا پڑھ بھی لیتا ہے تو یہ جداگانہ نوافل ہو جائے گی، تراویح سے ان کا تعلق نہ ہوگا۔ نماز کا فدیہ جن کے رشتہ دار فوت ہوتے وہ اس مظنون کا ضرور مطالعہ فرمائیے۔ میت کی عمر معلوم کریں کہ اس میں سے 9 سال عورت کے لیے اور 12 سال مرد کے لیے نابالغ کے نکال دیجیے۔ باقی جتنے سال بچے ان میں حساب لگائیے کہ کتنی مدت تک وہ یعنی مرحوم بے نمازی رہا یا بے روزہ رہا، یا کتنی نمازیں یا روزے اس کے ذمہ قضا کی باقی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ انداز لگا لیجیے، بلکہ چاہے تو نابالغی کے عمر کے بعد بقیہ تمام عمر کا حساب لگا لیجیے۔ اب فی نماز ایک صدقہ فطر خیرات کیجیے۔ ایک صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو 80 گرام کم گیہوں یا اس کے آٹا یا اس کے رقم ہے، اور ایک دن کی 6 نمازیں میں 5 فرض اور 1 وتر واجب۔ مثلاً 2 کلو 80 گرام کم گیہوں کی رقم 12 روپے ہو تو ایک دن کی نماز کے 72 روپے ہوئے، اور 30 دن کے 2160 روپے، اور 12 ماہ کے تقریباً 25,920 روپے ہوئے۔ اب کسی میت پر 50 سال کی نمازیں باقی ہے تو فدیہ ادا کرنے کے لیے 12,96,000 روپے خیرات کرنے ہوں گے۔ ظاہر ہے ہر شخص اتنی رقم خیرات کرنے کے طاقت نہیں رکھتا، اس کے لیے علماء کرام رحمۃ اللہ السلام نے شروع اہلیہ ارشاد فرمایا ہے۔ مثلاً 30 دن کی تمام نمازوں کا فدیہ کی نیت سے 2160 روپے کسی فقیر اور مسکین کی تعریف صفحہ نمبر 24 کی ملک کر دیں، یہ 30 دن کی نمازوں کا فدیہ ادا ہو گیا۔ اب وہ فقیر رقم دینے والے ہی کو بے با کر دے، یعنی تحفے میں دے دے۔ یہ قبضہ کرنے کے بعد پھر فقیر کو 30 دن کی نمازوں کے فدیہ کی سنت سے قبضہ میں دے کر اس کا مالک بنا دیں۔ اس طرح لوٹ پھیر کرتے پڑتے ہیں اور یوں ساری نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ 30 دن کی رقم کے ذریعے ہی اہلیہ کرنا شرط نہیں، وہ سمجھنے کے لیے مثال دی ہے۔ بالفرض 50 سال کی فدیوں کا رقم موجود ہو تو ایک ہی بار لوٹ پھیر کرنے میں کام ہو جائے گا۔ نیز فطر کی رقم کا حساب گیہوں کے موجودہ بھاؤ سے لگانا ہوگا۔ اسی طرح فی روزہ بھی ایک صدقہ فطر ہے۔ نمازوں کا فدیہ اور ادا کرنے کے بعد
روزوں کا بھی اس طریقے سے فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ غریب و امیر سمجھیں فدیہ کا حلیہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنے موجود معین کے لیے عمل کرے تو یہ میت کے زبردست امداد ہوگی۔ اس طرح مرنے والا بھی انشاءاللہ عزوجل فرض کے بوجھ سے آزاد ہوگا اور ورثہ بھی اجر و ثواب کے مستحق ہوگے۔ بعض لوگ مسجد وغیرہ میں ایک قرآن پاک کا تصور دیکھ کر اپنے من کو منا لیتے ہیں کہ ہم نے مرحوم کی تمام نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا۔ ان کی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیں مرحوم کی نمازوں کا فدیہ اولاد اور دیگر ورثاء کی طرح کوئی عام مسلمان نہیں دے سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔